آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کی. اگر مثال کے طور پر میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی شخص آج امام جعفر صادق کی تقلید کرتا ہے, ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ہم سے بات کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرا سوال دو. دیکھیں اگر یہ کریں گے نا, میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گی, یہ کیا میں نتیجہ دے رہا ہوں. اچھا نتیجہ میں دے رہا ہوں. خلفائے راشدین اربع یہ عالم بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, رشد و ہدایت پر بھی ہیں. جی, چاہیے کہ سنی خلفائے راشدین اربع کی اطاعت کریں, ان کے فرامین پر عمل کریں. اور شیعہ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ تینوں خلفاء کی فرما برداری یا ان کے اقوال کو سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کو اپنانا یا سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. دوسرا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے مراد اولو الامر لیتے ہیں تو شافعیوں کو چاہیے وہ امام شافعی کی تقلید کریں, حنفیوں کو چاہیے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی, مالکی امام مالک کی, اور امام احمد بن حنبل کی حنابلہ تقلید کریں, جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقلید کی ہے امام احمد بن حنبل کی. اور تشیع حضرات سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اولو الامر سے مراد جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, آپ ان کی تقلید کریں, آپ اپنا کام کریں, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. اب ایک بات ان کی گفتگو پر, اپنی بات کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا اولو الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول ہے. جی جی, رسولوں کی جماعت کے ساتھ کسی کا تقابل ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحبی جماعت ہے. ہم کسی شخص کو, چاہے وہ صحابہ میں سے ہو, اہل بیت میں سے ہو, ہم ان کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتے کہ جو رسولوں کا مقام ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اولو الامر ایسے ہوں جیسے رسول ہوتے ہیں تو پھر تو رسولوں کی بھی ضرورت نہیں تھی, فرشتے اتار دیے جاتے, وہ معصوم ہیں. فرشتے ہی اس دنیا پر جو ہے وہ کیا کرتے, اپنے نظام کو چلاتے. دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے اندر تین شخصیات کا ذکر ہے, اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت, اولو الامر کی اطاعت. کیا مجھے زہرائی صاحب یہ بات سمجھا دیں گے, آج یہ مسئلہ سمجھا دیں گے کہ رسول اور اللہ کی ذات ایک ہوتی ہے؟ جس طریقے سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اولو الامر وہی ہوں جو صفات رسول کی ہیں, تو رسول کی بھی اطاعت کا حکم ہے, کیا رسول کی پھر وہ صفات ہوں گی جو اللہ کی صفات ہیں؟ اس میں تو تین شخصیات کا ذکر ہے نا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت ہے, اس میں فرق ہے, اقوال میں ہے, افعال میں نہیں ہے. رسول اللہ کی اطاعت اقوال میں بھی ہے, افعال میں بھی ہے, سکوت میں بھی ہے. اور اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ ان کے ان احکامات میں ہے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق ہو جائیں. اگر ان میں تعین کی نسبت پائی گئی تو ہم کسی اولو الامر کو پھر نہیں مانیں گے. یعنی اولو الامر کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہونا چاہیے, باقی نہیں ہے. اللہ صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کی. اگر مثال کے طور پر میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی شخص آج امام جعفر صادق کی تقلید کرتا ہے, ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے, تو یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, ہم اسے غلط نہیں کہتے, فقہی تقلید ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ کیسے معلوم ہوگی کہ یہ شخص, وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ آج تک یہ 5 مسالک بنے ہوئے ہیں فقہ کے, ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں لکھا ہوا ہے. اگر ایک عام بندہ پوچھے گا کہ بھائی وہ کدھر ہے, جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ امام اچھا میں یہ بھی بتا دوں, آپ کی وساطت سے آج میں وابیان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں. آپ جواب نہیں دینا چاہتے, نہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں, جو تکڑا عالم ہوتا ہے جس کے اندر خود صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر سکے, اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے, نہ امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے. جو بندہ خود قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کا حل فقہی طور پہ جانتا ہو, اگر وہ فقہی طور پر مسائل نکال سکتا ہے تو موسٹ ویلکم, وہ کرے اس پہ عمل, ہم اس کو منع نہیں کریں گے. مگر اتنا ضرور کرے کہ قرآن اور حدیث کا اس کو اتنا علم ہو کہ اگر کوئی اس کو حبر الامہ کا بھی لقب دے تو پھر وہ لقب اس پر سیٹ آئے. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. علامہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہونے کی بات ہے, تو خیر جو آپ نے جو سوالات وارد کیے تھے میں ان کے پاس بعد میں پوچھوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس میں تو رسول کو الگ کہا گیا, اللہ کو الگ اس آیت کے اندر کہا گیا ہے, تو کیا پھر آپ رسول کو اللہ کے برابر سمجھیں گے؟ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اولو الامر معصوم ہونے چاہیے, یہ آپ کا قیاس یہ درست نہیں ہے, اس آیت کے اندر آپ غلط سمجھ رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, انہیں اولاد نہیں تھی. جی, تو لوگ تو اور بھی کئی موجود تھے. انہوں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ یارثنی ویرث من آل یعقوب. تو اللہ رب العالمین نے جب وارث مانگا اپنا, تو وہ وارث چاہتے تھے اپنے علم کا, اپنے نبوت کا, اپنے دین کا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, کہ میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں. پھر خداوند متعال نے کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ, کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے لڑک پن میں دانائی عطا کی تھی.
تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ایسا حکیم و دانا جو دین کو جانتا ہو، جو تمام امور کو سمجھتا ہو، وہ شخص میسر ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز. اور اللہ رب العالمین کی سنت یہی رہی ہے حضرت آدم سے لے کر کے وہ نبیوں کے بعد انبیاء کے وارث بنائے. میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر کر چکا ہوں کہ جب بھی نبی بنایا یا تو نبی کے بھائی کو بنایا، نبی کے بیٹے کو بنایا، یا ذریت میں سے رکھا آگے چل کر. اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین جو ذریت انبیاء میں ہدایت والے تھے انہوں نے یہ مخصوص رکھی کہ صرف وہی لوگ اس منصب کو پہنچیں گے. تو یہ بات کہنا کہ اللہ رب العالمین تو تمام جہان کا خالق ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس دنیا میں ہم اس کے حکم کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں. کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے. صحیح ہے. یہ بات اللہ جو چاہتا ہے ہم سے، ہم اللہ کی اطاعت کریں رسول کے ذریعے. جب رسول دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ سوال بنتا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہو، اولی الامر معصوم ہو، رسول بھی معصوم ہے، تو آپ نے تو ملا دیا، ایک کر دیا. میں بتا رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال یہ کر رہے ہیں نا اللہ سے ملانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ سے ملانا. اللہ سے ملانا یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال بنتا نہیں ہے. صحیح ہے. رسول کو اولو الامر سے ملانا یہ تو بنتا ہے، رسالت کو امامت سے ملانا یہ تو بنتا ہے، لیکن رسالت کو اللہ سے ملانا یہ بنتا نہیں ہے. ہاں، یہ بنتا نہیں ہے اصل میں. سوال پہلی بات یہ ہے. دیکھیں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور کو سنبھالتے تھے. حکومت بھی انہوں نے کی، بازار کے اندر جو چیزیں بکتی تھی ان کی قیمت بھی رسول خدا کنٹرول کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے، تمام کے تمام امور کو دیکھتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے مطلقاً ان کی اطاعت واجب کی اور کہا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کریں اور تم بغیر کسی چوچرا کے اسے قبول کرو تو پھر تم مومن بنو گے. اس کے علاوہ مومن کا ٹائٹل ہی کسی کو نہیں ملے گا. تو جب سب کچھ جو کچھ ہے وہ ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، رسول کے آگے تسلیم ہونے کا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں، امت کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے. ہم اپنی طرف سے گھر سے بنا کر یہ چیزیں نہیں لائے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم خلیفتین، ترکت فیکم الثقلین، اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے. اور رہی بات، دیکھیں قرآن کی جب آپ تفسیر کرتے ہیں، جب قرآن کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ مثال کے طور پر اسے کسی بھی وقت کے لیے مشخص کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک استدلال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آج اس دور کے اندر اگر آپ اولو الامر والی آیت پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو رسول خدا نے کہا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. تو رسول خدا نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے. تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں امام کے لیے کہ اسے نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گئے. تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ قرآن والا ہی اولو الامر ہے جس کی ہمیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. تو جس کی معرفت کے سوا اگر انسان دنیا سے جائے جاہلیت کی موت مر جائے تو وہ شخصیت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے تلاش کرے. اب اگر آپ اس کو تلاش کریں گے وہ شخصیت آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ آپ کو رسول خدا کی وصیت میں ملے گی. رسول خدا کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلفاء ہیں، 12 امیر ہیں، میں تمہیں کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی جماعت سے کہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے ہم نے بارہا دہرائی ہیں. اور جو دیکھیں کہ مثال کے طور پہ عقیدے کی بات ہے تو جہاں میں ذاتی رائے تو قبول نہیں کروں گا نا. میں اگر میرے برابر میں کوئی اہل سنت بیٹھا ہے، آپ بھی اہل سنت ہیں، تو میں تمام علماء اہل سنت جن کا اجماع ہے اس بات پر کہ اولو الامر جو ہے وہ ہر دور کے اندر ہے اور جو حاکم بنتا ہے وہی اولو الامر ہے. میں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس پوسٹ پر آ کر بیٹھے تو اس کی اطاعت میں نے تم پر واجب کی ہے. یہ تو قرآن میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے جو ہے موجود اس کی اطاعت کرو. تو کون مشخص کرے گا؟ آپ کو نماز بتانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے تو کہا نماز پڑھو. پڑھنی کیسے؟ رسول خدا نے. رسول نے بتایا. حج کیسے کرنا ہے؟ رسول نے بتایا. قرآن میں کیا حکم ہے کہ حج کرو؟ کرنا ہے کیسے؟ رسول خدا نے بتایا. تو جب یہ حکم اترا ہے تو رسول خدا بتائیں گے نا. تو رسول خدا کی وصیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں نا، اگر کیونکہ رسول خدا آئے دنیا میں لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرنے کے لیے، اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی اشخاص ہوتے تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرنا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت سے نہیں کہا بلکہ اپنی جماعت سے کہا کہ میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا. اور اس اہل بیت کے اندر اشخاص کون ہیں؟ وہ اشخاص یا علی انت قسیم الجنہ والنار. مومن فقط وہ ہے جو علی سے محبت کرے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جو علی سے بغض و عداوت رکھے. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار اور ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی جو ہے نا وصیت کی ہوئی. اب یہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 11 امام بے دردی سے شہید کیے گئے
اور لوگوں کو ایک راہ دی گئی کہ بھئی جو حاکم وقت بنتا ہے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیا یزید کے ارد گرد علماء موجود نہیں تھے؟ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ اس کے حجاج بن یوسف کے ارد گرد علماء موجود نہیں ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ کون سے علماء ہوا کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو 1400 سال سے عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے، میں اس کی بات کروں گا کہ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بھی حاکم بنے اس کی تمام دلائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، تاریخی روایات موجود ہیں، اور ان کو جو بنتے گئے، جن کو اداروی صاحب بھی یزید کو کافر کہتے ہیں، اس کے برابر میں بھی تو لوگ بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ الامر ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، جو اس کے خلاف خروج کرے گا اس کی قتال جائز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو عمل آپ کے سامنے گزرا ہے، جو تاریخ گزری ہے، آپ اس سے جو ہے نا منہ نہیں پھیر سکتے. اب جو 11 امام شہید کر دیے گئے بے دردی سے، تو ایک امام جو ہے، فرق تو اتنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ متولد ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں متولد ہوں گے، لیکن غلبہ کس کے پاس ہے؟ پورے دین اسلام کا اللہ نے کس کے اختیار میں دیا ہے؟ اللہ نے اپنے امر کسے کہا ہے؟ امام مہدی، وہ بھی رسول خدا کی وصیت. امام مہدی کے موضوع پہ آئیں گے. نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں وہاں جا نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین، اب جو یہ نظام بیان کیا گیا ہے، اللہ نے تو دے دیا کہ ٹھیک ہے جو نظام بیان کیا ہے، اب اللہ جب تک یہ نظام لوگوں نے جو بیان کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آشکار نہیں کرے گا، اپنی حجت کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ اللہ کی حکمت ہے.